امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب مفضل نے پوچھا، مولا بتائیے کہ یہ 9 روز کیا ہے اور اس کے باطن میں کیا راز چھپا ہے؟ 9 روز کا دن کیوں منایا جاتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، اے مفضل، 9 روز کا باطن خفی ہے اور اس کا راز علوی ہے۔ مفضل نے عرض کیا، آقا یہ راز بھی اپنے عبد کو تعلیم فرمائیے۔ مولانا صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جان لو اے مفضل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبہ فارسیہ میں ظاہر ہوئے، یعنی فارس کے ملک میں ظاہر ہوئے، 2 اسماء اور 2 صفتوں کے ساتھ، یعنی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلمان بھی تھے۔ تب سلمان کا اسم الکیم تھا۔ وہ اس قبے میں مولا محمد موجود رہے اور اہل فترہ کو، یعنی وہ دور جس دور میں انبیاء اور رسل کو اللہ نے نہ بھیجا تھا، تو اہل فترہ کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے ہمارے نانا محمد، اور سلمان لوگوں کو اقرار نبوت محمد کی طرف دعوت دیتے رہے، مگر ان لوگوں کی معرفت و علم میں اضافہ نہ ہوا، سوائے اس کے کہ وہ لوگ فارس کے لوگ سرکشی میں مبتلا ہوئے اور لوگ صورت شیاطین پر خوفناک شکلوں کو ترجیح دیتے تھے، اور اس سے المیم مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیاطین کی صورتوں سے ڈرانا چاہتے تھے۔ مولا محمد جہاں سے گزر فرماتے، یہ وہی حرکت کرتے تھے لوگ کہ شیاطین کی تصویریں بناتے اور ان میں شیطان داخل بھی ہو جاتا تھا، جو لوگوں سے کلام کرتا تھا اور لوگوں کو خوفناک کر دیتا تھا۔ یہ لوگ مسلسل ایسے ہی سرکشی کرتے رہے تو مولانا محمد اس قبہ سے غائب ہو گئے، جو قبہ فارس کے ملک میں ظاہر ہوا، اور اللہ نے فارس کے لوگوں پر غضب کیا اور آسمان کو اللہ نے حکم دیا کہ ان پر بارش بالکل نہ برسائی جائے، جو انہوں نے اللہ سے کفر کیا، اور نبی اللہ اور اس کے باب سلمان کا لوگوں نے انکار کیا اور جان بوجھ کر انکار کیا۔ پس ان لوگوں پر زمین تنگ کر دی گئی اور اس حالت میں مسلسل 3 سال گزر گئے۔ پس ان لوگوں میں سے کچھ نے کہا، یہ ہماری اپنی ہی عقوبت ہے کہ ہم نے نبی اللہ مولانا محمد کی تکذیب کی ہے اور ان کے باب سلمان کو جھٹلایا ہے اور اللہ کی توحید کی تکذیب کی ہے، جبکہ ایک گروہ اپنے کفر پر یوں ہی قائم رہا۔ جو نادم ہونے والا گروہ اپنے بچوں اور جانوروں کو لے کر صحرا میں نکل آیا، خود کو خاکستر کرنے لگے اور اللہ سے اس عذاب کی برطرفی کی دعا کرنے لگے، اور دنیا میں یہ استسقاء پہلی بار کیا گیا، یعنی بارش برسی۔ ان کو اس حالت میں 3 دن گزر گئے کہ لوگ صحرا میں رہے اور روتے رہے اور پکارتے رہے مولا محمد کو۔ تب ان کے سامنے المیم مولانا محمد ظاہر ہوئے، جن کے سامنے ایک عظیم نار تھی، وہ آگ کا شعلہ کہ جس کے درمیان مولا محمد تھے، اس آگ کے وسط میں مولا محمد تھے، وہ آگ، وہ نار، وہ نور جس کے درمیان مولا محمد موجود تھے،
اور ان کے پیچھے بارش جو موٹے قطروں کے ساتھ برسنا شروع ہو گئی۔ اس بارش نے ان شہروں کو پھر سے زندہ کیا اور عباد کو زندگی دی، اور دوسرا گروہ جس نے اللہ سے رجوع نہیں کیا اور کفر پر مائل رہا، وہ گروہ اسی نار عظیم میں جل کر راکھ ہو گیا۔ پس اللہ نے اس دن کو تمام عرب اور تمام عجم اور مسلمین، تمام یہود و نصارہ اور مجوسیوں کے لیے یوم فرح قرار دیا۔ وہ یوم سرور ہے، وہ یوم نوروز ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فَوَقُودُ النَّارِ لَيْلَةَ النَّوْرُوزِ، نوروز کی رات کو جو آگ جلائی جاتی ہے، مثلُ علی النار التی کان فیہا الْمِیمُ، اس آگ کی مثل ہے جو مولانا محمد کے ارد گرد تھی۔ وَصُبَّ الْمَاءِ فِی النَّوْرُوزِ مِثْلُ علی الْغَیْثِ الَّذِی سَقُّوهُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ، اور جو نوروز کے دن پانی پھینکا جاتا ہے، مومنین ایک دوسرے کے اوپر پانی پھینکتے ہیں، وہ اس بارش کی مانند ہے کہ جب مولانا محمد تشریف لائے تھے قوم فارسیہ کے درمیان تو بارش ہوئی تھی۔ وَالسَّمَاجَاتُ وَالْأَشْبَاحُ الَّتِی تَعْمَلُ فِیہا مِثْلُ علی الشَّیَاطِینِ الَّتِی کَانَتْ تَظْہَرُ بِالصُّوَرِ الْمَشْوُوہَةِ، اور یہ جو تصویریں بنائی جاتی ہیں وہ اس کی مثل ہیں کہ جن میں شیاطین آتے تھے، تصویروں میں ظاہر ہوتے تھے شیطان صورتوں میں۔ تو ایسی خوفناک صورتوں والی تصویریں نہیں بنانی چاہیے۔ یریدون بذالک ارہاب المیم والسین، ان صورتوں سے یہ لوگ مولانا محمد کو اور مولانا سلمان کو ڈرانا چاہتے تھے۔ وَإِحْرَاقُ السَّمَاجَاتِ بِالنَّارِ یومَ النَّوْرُوزِ مِثْلُ عَلَىٰ إِحْرَاقِ الشَّیَاطِینِ وَالْکُفَّارِ مِنَ الطَّائِفَةِ الَّتِی لَمْ تُؤْمِنْ فِی الْقُبَّةِ الْفَارسِیَّةِ، اور نوروز کے دن ان تصویروں کا جلانا آگ کے ساتھ وہ اس کی مثل ہے کہ جیسے شیاطین اور کفار کے گروہ کو مولانا محمد نے جلایا تھا، وہ گروہ التی لم تؤمن فی قبۃ الفارسیۃ، جو قبہ فارسیہ پر ایمان نہ لایا تھا۔ والمراجیح التی تعمل فی یوم النوروز مثل علی ظہور سید المیم فی النار ومیلہ مرۃ الی الشرق ومرۃ الی الغرب، وذلک ان الفرس تعمل فی النوروز حبالا معلقۃ یتراجح فیہا الناس یمرون ویجیئون۔ مولانا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نوروز کے دن آگ جلانا اور شرق سے لے کر غرب تک آگ ہی آگ روشن کرتے رہنا جہاں تک ہو سکے، اور یہ جو کام فارس میں کیا جاتا ہے، نوروز کے دن آگ جلائی جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر پانی پھینکتے ہیں، فَیَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ أَن يَجْعَلَ صُبَّ الْمَاءِ فِی یوم النوروز عَلَىٰ جِسمِهِ طُہُورًا لِجِسْمِهِ، پس واجب ہے ہر مومن پر کہ وہ پانی پھینکے نوروز کے دن اپنے جسم پر بھی اور دوسرے مومن کے جسم پر بھی، تاکہ اس کا جسم اس بارش کے مثل ہو جائے کہ جس بارش نے ان مومنین پر برس کر انہیں پاک کر دیا تھا۔ تو یہ بارش والے پانی کی مثل ہے جو مومنین ایک دوسرے کے اوپر پانی پھینکتے ہیں تاکہ مومنین کے جسم طاہر ہو جائیں۔ وَنَشْرُهُ لَهُ وَأَن يُوسَعَ فِیہِ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور یہ پانی ہر جگہ پھینکنا چاہیے،
ہر مومن پر پھینکنا چاہیے تاکہ ایک نفس دوسرے نفس تک وسعت حاصل کرے۔ اہل منزل ہی اور اپنے گھر والوں پر بھی پانی پھینکنا چاہیے نوروز کے دن۔ ویواسی اخوانہ اور اپنے بھائیوں پر بھی جو بھائی ولایت کے رشتے سے بھائی ہیں ان پر بھی پانی پھینکنا چاہیے۔ فَإِنَّهُ يَوْمٌ عَظِيمُ الْقَدْرِ کیونکہ یہ نوروز کا دن عظیم قدرت دینے والا یوم ہے۔ وَجَلِيلُ الْخَطَرِ اور جلیل خطرہ ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں اس یوم کو مناتے اور نہ ہی منانے کی ترغیب دیتے ہیں۔